السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صوفیاء میں سے شمار ہوتے تھے۔ وہ 555 ہجری کے اندر حج کے لیے تشریف لائے۔ حج سے فراغت کے بعد سرزمین مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر روضہ رسول کی زیارت اور حاضری کے لیے جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک پر حاضر ہو کر انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام عقیدت پیش کیا۔ سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز ناظرین و سامعین، محبت بھرے اشعار، عشق بھرے اشعار جن کے اندر اخلاص، محبت اور پیار، ہمدردی کا جذبہ کار فرما تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اس کے بعد معزز ناظرین و سامعین، پھر کیا خوبصورت منظر رونما ہوا۔ وہ خوبصورت منظر آپ کے گوش و گزار کرنا مقصود ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد محبت بھرے اشعار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے کہ فی حالت البود روحی کنت ارسلہا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباہ قد حضرت فامدد یمینک کی تہذیبہا شفتی، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوری کی حالت میں اپنی روح کو آپ کے دوری کی حالت میں اپنی روح کو آپ کے روضہ اقدس پر خدمت کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ میں خود اب حاضر ہو گیا ہوں، لہٰذا مہربانی کیجئے اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں اس کا بوسہ لے سکوں۔ جب یہ محبت بھرے اشعار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا دست مبارک رونما ہوا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، اور اس منظر کو کم و بیش 90,000 کا اس وقت مسجد نبوی کے اندر جو مجمع موجود تھا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس قسم کا منظر خوشنما رونما ہوا ہے۔ اس کے بعد سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب روضہ رسول سے باہر آنے لگے، راستے میں لیٹ گئے، عجز و انکساری کی انتہا دیکھیے، لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے اوپر پاؤں رکھ کر یہاں سے گزر جائیے۔ یہ تھا ان لوگوں کا عشق، یہ تھا ان لوگوں کی محبت۔ اگر دل کے اندر صحیح معنوں میں عشق رسول ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کار فرما ہو، تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات انسان کو اپنی آنکھوں سے بھی دکھا سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام عالم اسلام کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا سچا عشق، سچی محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔